بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، جب اس فتنے کا ذکر صحابہ کرام کی مجالس میں ہوتا تھا تو صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ جاتے، کیونکہ فتنہ دجال میں ایمان بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو کر دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کون ہے اور یہ کس خوفناک جزیرے کے اندر قید ہے اور یہ اس جزیرے میں بیٹھ کر قیامت کا انتظار کیوں کر رہا ہے۔ اور جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے ملاقات کی تو دجال نے ان سے کون کون سے سوالات کیے اور ان سے کون کون سی باتیں کی، اور دجال کو اس قید سے کب رہا کیا جائے گا اور دنیا میں آ کر وہ کس طرح فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جانیں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی جس کے ذریعے قرب قیامت میں مسلمان دجال کو پہچان سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک بدصورت انسان ہوگا جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی اور اس کے ماتھے پر صاف الفاظ میں لکھا ہوگا کافارا یعنی کافر، اور اس کو ہر ایمان لانے والا پڑھ سکے گا اور ہر منافق اس کو نہ پڑھ سکے گا۔ جب دجال دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوگا تو لوگوں کے سامنے یہ پرہیزگار بن کر رہے گا، لیکن اندر سے یہ کافر اور ظالم ہوگا۔ جب دنیا کے اندر دجال کے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت دجال خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور یہ پوری روئے زمین کے اندر ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر چکر لگائے گا۔ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال بے انتہا طاقتور ہوگا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور اس کے پاس بے شمار خزانے ہوں گے اور دنیا کی تمام نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا، اور یہ دنیا کے اندر 40 دن فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ پیارے دوستو، دجال کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اس دنیا میں موجود ہے اور یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کو اسی دور میں قتل کر دیا گیا اور ایک خوفناک جزیرے کے اندر اس کو قید کر دیا گیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق دجال ابن سیاد کو کہا جاتا ہے۔ ابن سیاد وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھا اور اس کے اندر دجال جیسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو دجال سمجھنے لگے اور اس کو دجال کہا جانے لگا۔ پیارے دوستو، مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس رکنے کو کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمیم داری کا قصہ سناؤں۔ تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھے اور اب وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے ایک قصہ بیان کیا ہے
جس کو سن کر میں بہت خوش ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں، جس سے دجال کے متعلق میرے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ایک دن وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوئے اور ان کے ہمراہ قبیلے کے 30 لوگ بھی موجود تھے۔ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، اور یہ طوفان 30 دن تک جاری رہا۔ اس سفر کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی، اور اس جزیرے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف چل پڑے۔ جب یہ لوگ اس جزیرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ان لوگوں نے اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں، جو کہ اس جزیرے کا ایک بندہ ہے جو تم لوگوں کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جاسوس ہمیں ایک گرجا گھر کی طرف لے گیا۔ جب ہم اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا سارا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا، اور اسی طوفان میں ہم کو یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم یہاں پر چلے آئے۔ اس کے بعد اس عجیب و غریب شخص نے ہم سے یہ سوال کیا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم لوگوں نے جواب دیا کہ بہت پھل آتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ان قریب پھل نہ آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے بحر طبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ بہت جلد اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے زور چشمے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، اور ہم ارد گرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے۔ اس کے بعد دجال ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں دجال ہوں، اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں۔ دجال نے کہا کہ میں آزاد ہو کر 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں تباہی مچاؤں گا، اور میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ وہ مدینہ ہے جس میں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق کے جزیرے میں قید ہے۔ پیارے دوستو، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ دجال نے جس جزیرے پر ملاقات کی تھی، اس جزیرے کے بارے میں آج تک کچھ نہ پتہ چل سکا، بلکہ تاریخ کے اندر اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دجال عرب کے اندر سکوترا نامی جزیرے کے اندر قید ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرند پوری دنیا سے مختلف ہیں۔ اور پیارے دوستو، کچھ لوگ بحر اوقیانوس کو دجال کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے میں انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اس جزیرے میں
بہت سارے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال برمودا جزیرے کے اندر قید ہے۔ برمودا ایک جزیرے کا نام ہے اور یہ ایک تکون نما علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 300 کے قریب جزیرے موجود ہیں۔ یہ وہ خطرناک ٹرائی اینگل علاقہ ہے جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اور اس کی کوئی رپورٹ آج تک شائع نہیں ہوئی۔ دوستو، دجال کہاں پر قید ہے؟ اس کی حقیقت انسانوں پر صرف قرب قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال اور تمام دنیاوی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔